بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نعرے کا مل کے جواب دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قوم کو، پاکستان کو، آپ سب کو 25واں یوم تکبیر بہت بہت مبارک ہو. ایٹمی پروگرام کے معماروں کو سلام، نواز شریف کو سلام، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو سلام، پاکستان کے سائنسدانوں کو سلام، پاکستان کے انجینئرز کو سلام، اور ہر اس انسان کو سلام جس نے 28 مئی 1998 کا جو یوم تکبیر تھا اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا. اور پاکستانی قوم کو سلام جس نے یکجا ہو کر، متحد ہو کر مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. قومی سلامتی کے اداروں کو بھی سلام، پاک فوج کو سلام جو اس ایٹمی پروگرام کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. پاک فوج کو سلام، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، پولیس کے، رینجرز کے، سب کو سلام. آپ جانتے ہو کہ جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو نواز شریف صاحب ملک میں نہیں تھے، وہ دورے پر، غیر ملکی دورے پر باکو میں تھے. جب نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ انڈیا نے دھماکے کیے تو انہوں نے اسی وقت ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر پاکستان فون کیا اور کہا کہ آج اگر پاکستان ان ایٹمی دھماکوں کا جواب دینا چاہے تو کتنے دن درکار ہیں. ان کو جواب ملا کہ 17 دن درکار ہیں. تو پاکستانیوں، تاریخ گواہ ہے کہ 17 دن کے بعد ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر نواز شریف نے چاغی میں ایٹمی دھماکے کیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کا دفاع ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. آپ سب جانتے ہو، آپ سب سن چکے ہو، دیکھ چکے ہو کہ جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کرنا تھا تو جانتے ہو نا، پوری دنیا سے، صرف امریکہ سے نہیں، صرف کلنٹن کے نہیں، پوری دنیا سے نواز شریف پر دباؤ آیا کہ یہ ایٹمی دھماکے مت کرنا. لیکن شیر کا بچہ نواز شریف، اس نے پورے دنیا کے دباؤ کو برداشت کیا. بل کلنٹن جو اس وقت کا صدر تھا امریکہ کا، اس سے نواز شریف صاحب کی ذاتی دوستی تھی. اس نے کہا یہ دھماکے نہ کرو. نواز شریف صاحب نے کہا ذاتی دوستی پیچھے رہ جائے گی، اس مٹی اور اس ملک سے جو وفا ہے میں اس کو ترجیح دوں گا. دنیا نے دیکھا، ہمیں کہا گیا کہ پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، سینکشنز لگ جائیں گی، پابندیاں لگ جائیں گی. نواز شریف نے اللہ پر توکل کر کے وہ پابندیوں کی پرواہ نہیں کی، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف نے سفارتی مہارت سے، نواز شریف نے اس وطن کی، اس مٹی کی محبت سے سرشار ہو کر نہ صرف ان پابندیوں کا، ان سینکشنز کا مقابلہ کیا، بلکہ ان سینکشنز کو دنیا کے سامنے ملیا میٹ کر پاکستان کا جھنڈا جھکنے نہیں دیا، پاکستان کو بھیک مانگنے پر مجبور ہونے نہیں دیا. ملک کو بھی سنبھالا، معیشت کو بھی سنبھالا اور قوم کو بھی سنبھالا. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ.
लीडरशिप, इसको कहते हैं वतन का बेटा, इस मिट्टी का बेटा, इसको कहते हैं सन ऑफ सॉइल। आप लोग गवाह हो ना कि सिर्फ एटमी धमाके नहीं किए, सिर्फ मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर नहीं बनाया, 75 साल की तारीख उठा के देख लो, नवाज शरीफ के मंसूबे और तरक्याती काम इस मुल्क से निकाल दो तो पीछे सिर्फ और सिर्फ खंडरात बचते हैं। गवाह हो ना? अपने 3 अधूरे अदवार में कोई मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। पहली मर्तबा 2.5 साल, दूसरी मर्तबा 3 साल और आखिरी मर्तबा, आखिरी नहीं इंशाअल्लाह दोबारा भी आएगा नवाज शरीफ, तीसरी मर्तबा 4 साल, कोई मुद्दत पूरी नहीं करने दी। लेकिन उन 3 अधूरे द्वारों का मुकाबला पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में कर लो। गवादर से कराची तक, शुमाल से जनूब तक, मशरिक से मगरिब तक जहां नजर उठा के देखोगे नवाज शरीफ के मंसूबे नजर आएंगे। और अब मेरे भाइयों बहनों बच्चों, मुझे हाथ उठा के जवाब देना। 1 मिनट नहीं, जवाब देना है। अब जवाब देना है। जब मुल्क में मोटरवेज नजर आती हैं तो किसका ख्याल आता है? जब मुल्क के अंदर आपको ऑरेंज लाइन नजर आती है किसका ख्याल आता है? जब आपको सड़कों पे चलती मेट्रो बस नजर आती किसका ख्याल आता है? जब आपको 14,000 मेगावाट बिजली के कारखाने लगे आते हैं तो किसका ख्याल आता है? जब बंदरगाहें नजर आती हैं तो किसका ख्याल आता है? जब 3G, 4G, 5G आप इस्तेमाल करते हो तो किसका ख्याल आता है? जब पाकिस्तान हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड इस्तेमाल करते हो तो किसका ख्याल आता है? जब 2-2 कमरों के एयरपोर्ट से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एयरपोर्ट बन गए तो किसका ख्याल आता है? जब ग्रीन लाइन देखते हो तो किसका ख्याल आता है? जब गैस की पाइपलाइंस देखते हो तो किसका ख्याल आता है? आवाज नहीं आई, फिर से बताओ। और वो रहा चागी का मॉडल, वो रहा, मुड़ के देखो जरा, वो रहा। जब चागी के पहाड़ों को देखते हो जहां से 25 साल पहले नाराए तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज आई थी तो किसका ख्याल आता है? पाकिस्तान के दिफा से लेकर पाकिस्तान की तरक्की तक, पाकिस्तान की खुशहाली तक जब एक ही नाम कौम को याद आता है तो क्यों ना कहा जाए नवाज शरीफ जिंदाबाद। जब हर सूबे में नवाज शरीफ की तरक्की के निशान नजर आएंगे तो फिर अब पता चला है कि इतने मजालिम बर्दाश्त करने के बाद, इतना इंतकाम बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी मदद से नवाज शरीफ आज भी क्यों कायम दायम है पता चला? इतना ज्यादा इंतकाम बर्दाश्त करने के बाद आज भी नवाज शरीफ की जमात क्यों नहीं टूटी अब पता चला। और ये स्टेज पर नवाज शरीफ के साथी खड़े हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए जेलें बर्दाश्त की। नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ तक, शहबाज शरीफ से लेकर हमजा शहबाज तक, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, सलमान रफीक, पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत थी सब जेलों में गए। लेकिन अब पता चला कि कोई एक शख्स भी नवाज शरीफ को छोड़ के क्यों नहीं गया। आज भी अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के साथी सीसा पिलाई हुई आहनी दीवार की तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े और दूसरी तरफ मुश्किल वक्त क्या आया, रेत की दीवार की तरह सब कुछ बह गया मिनटों में। ये है फर्क। उसकी वजह ये है
کہ ملک بنانے والے کو دنیا یاد رکھتی ہے، ملک جلانے والے کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، قوموں کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں، اور مشکل وقت میں جو آپ کی قیادت ہوتی ہے، آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے، آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کو آگے بڑھاتا ہے، آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے، قوم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے، قوم کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے، لوہے کے اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ A leader leads from the front۔ اور میں اب سوچتی ہوں کہ اگر 28 مئی 1998 کے وقت کوئی بزدل پاکستان کی قیادت کر رہا ہوتا، کوئی گیدڑ پاکستان کی قیادت کر رہا ہوتا، تو ادھر بھارت دھماکے کر رہا ہوتا، ادھر ہمارا جو لیڈر ہوتا اگر گیدڑ ہوتا تو منہ پر کوڑے والی بالٹی ڈال کر چھپ جاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہادر قوموں کی قیادت بہادر لیڈرشپ کرتی ہے، اور دنیا سے تعلقات بگاڑے بھی نہیں، ملک بھی بچا لیا، معیشت بھی بچا لی، قوم کو بھی بچا لیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز شریف عطا کیا۔ اور وہ لوگ جو پہلے کلنٹن نواز شریف کو کہتا تھا دھماکے نہ کرو، 5 ارب ڈالر دے رہا تھا، نواز شریف نے کہا کہ مجھے پیسوں کی لالچ نہیں، اپنے ڈالرز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھو، میں اپنی قوم سے وفا کروں گا، اپنی مٹی سے وفا کروں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی بل کلنٹن نے کہا کہ نواز شریف پلیڈ ود اے اسٹریٹ بیٹ، کہ نواز شریف نے دھوکہ نہیں دیا، ہمیں کھل کے کہا کہ میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا، اپنے ملک کو ایٹمی طاقت بنا کے چھوڑوں گا۔ اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور دوسری طرف دیکھو، قوم پہ امتحان نہیں آیا، ملک پر امتحان نہیں آیا، دوسری طرف گیدڑ کو دیکھو، اپنے اوپر امتحان آیا تو امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے، اس کے سینیٹر کو کال کر کے کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو واسطہ ہے، ایک بیان دے دو، کیونکہ امریکہ جب بیان دیتا ہے تو پاکستان میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ لوگوں کو کہتا رہا امریکی سازش ہو گئی، ڈونلڈ لو آ گیا، سائفر آ گیا، ہم غلامی نہیں چاہتے، حقیقی آزادی وہ مکوں کے نشان، بعد میں پتہ چلا وہ مکوں کے نشان اپنے ہی منہ پہ تھے۔ یہ ذرا بار بار گانا بھی نہ لگائیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ترانہ لگائیں پلیز۔ یہ ہوتا ہے قیادت کا فرق۔ قیادت کا فرق دیکھنا ہے تو 28 مئی 1998 کو دیکھو، اور پھر 9 مئی 2023 کو دیکھو، آپ کو قیادت کا فرق خود بخود نظر آ جائے گا۔ یا جو آپ لوگوں میں سے کچھ تو شاید 98 کے بعد پیدا ہوئے، اور جو 98 سے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ جانتے ہیں جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا، اس میں پاکستان کے طول و عرض پر ہر شہری نے شکر کا اظہار کیا تھا، مٹھائیاں کھلائی تھی پوری دنیا میں، پاکستانی جہاں جہاں بھی تھے سب پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا نا؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ اور 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو کیا ہوا؟ ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا۔ 9 مئی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا۔ پاکستان نے 9 مئی 2023 کو وہ مناظر دیکھے کہ جو مناظر ہم صرف افغانستان میں اور دہشت گردی ذرا ملکوں میں دیکھا کرتے تھے۔ بولو شیم۔ دفاعی علامتوں کو، دفاعی بلڈنگز کو جلا دیا گیا، شہداء کی یادگاروں کو جلا دیا گیا، شہداء کی قبروں کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا، وہ جو توپیں دشمن پر استعمال ہوئی تھی ان کو دریا میں پھینک دیا گیا، اور جن طیاروں نے
دشمن کے طیارے مار گرائے تھے، ان طیاروں کو آگ لگا دی. سوچو کوئی پاکستانی کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ پاکستانیوں، کون سے پاکستان کو زندہ رکھنا ہے؟ کون سی تصویر کو زندہ رکھنا ہے؟ 28 مئی 98 یا 9 مئی 2023؟ کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ اور پھر کہتے ہو آج میں اس فتنے کا نام نہیں لینا چاہتی تھی. پاکستان میں 28 مئی یوم تکبیر کو کھڑے ہو کر اس فتنے کا نام لینا بھی پاکستان کی توہین ہے. مگر اب کہتا ہے کہ ہم پر دہشت گردی کے مقدمے کیوں بن رہے ہیں؟ بھائی دہشت گردی کرو گے تو دہشت گردی کے مقدمے بنیں گے نا، یا پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ جس نوعیت کا جرم کرو گے پاکستان کے آئین اور قانون کی وہی والی تمہارے کے اوپر شک لگے گی انشاءاللہ. اور مہذب ملکوں کی تم مثالیں دیتے ہو. ابھی کل میں پڑھ رہی تھی جب ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تو نینسی پیلوسی کے آفس کے اندر وہ ایک شخص نے کرسی پہ کھڑے ہو کر صرف تصویر بنائی تھی، اس کو کل 18 سال قید امریکہ نے سنا دی. اور یہاں پر تو سب کچھ جلا دیا گیا دہشت گردوں کے ہاتھوں، سب کچھ یرغمال بن گیا، تخریب کاری ہو گئی، اور پوچھتے ہو کہ دہشت گردی کے مقدمے کیوں بنا رہے ہو ہم پر؟ میں پاکستانی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میں اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں، میں خواتین سے مخاطب ہوں، میں اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں، میں کالج میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں، میں یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء سے میں مخاطب ہوں. اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب اور لیپ ٹاپ کی بجائے آپ کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی پکڑا دے وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے ہاتھوں میں پیٹرول بم پکڑا دے کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کیا جو زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہو اور قوم کو رلنے کے لیے دہشت گردی کی عدالتوں میں چھوڑ دے وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور جو بچے ورغلائے گئے، ایک منٹ، جو بچوں کو ورغلایا گیا، جو نوجوانوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری کی ترغیب دی گئی اور وہ نکلے سڑکوں پر، انہوں نے اپنے ملک کو جلا دیا، آج وہ بچے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ان کے گھر والے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور اس کے بچے آرام سے لندن کی فضاؤں میں بیٹھے رنگ لریاں منا رہے ہیں. میں پوچھنا اور آپ دیکھو کوئی نوجوان 10 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا، کوئی نوجوان 20 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا. زندگیاں برباد ہو گئی، ماں باپ کی، گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، اور یہ زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہوئی شمالی علاقہ جات کی ہائیکنگ بہت یاد آ رہی ہے. میرے پاکستانیوں، جو آپ کی رگوں میں بارود بھرے، جو آپ کے دماغوں اور ذہنوں میں بارود بھرے، وہ آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا. وہ دشمن کا لانچ کردہ فتنہ تو ضرور ہو سکتا ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا.